اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 349 میں رامی جمرہ عقبہ میں نیت کا وجوب زیر بحث آنے والا ہے۔ مینا کے واجبات پر گفتگو ہو رہی ہے اور رامی جمرہ عقبہ میں نیت کا وجوب زیر بحث آئے گا۔ ایک تو سابقہ بحث کا تتمہ بھی رہتا ہے۔ اعمال مینا میں ترتیب کے متعلق نظریات کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ رامی جمرہ عقبہ میں وجوب نیت کی ادلہ، متعلقہ مسائل اور روایات و احادیث کا تذکرہ ہوگا۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان ہونے والی ہے۔ عید قربان کے دن 3 اعمال واجب ہیں مینا میں: رامی جمرہ عقبہ، ذبح اور حلق۔ اس میں ترتیب کے حوالے سے شیعہ فقہا میں اختلاف ہے۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ اپنی کتاب الخلاف میں، ابن ابی عقیل عمانی اور ابو صلاح حلبی، ابن ادریس ہلی اور علامہ ہلی اپنی مختلف شیعہ میں اس ترتیب کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ اس کی دلیل جمیل بن دراج جلیل القدر سکہ راوی کی روایت ہے، صحیح سند، امام صادق علیہ السلام سے: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتاہ ناس یوم النحر فقال بعضهم یا رسول اللہ حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم حلقت قبل ان ارمی فلم یترکوا شیئا کان ینبغی لهم ان یقدموه الا اخروه ولا شیئا کان ینبغی لهم ان یؤخروه الا قدموه فقال لا حرج۔ وسائل الشیعہ باب 39 ابواب الذبح حدیث 4 میں ہے۔ قربانی والے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو حج کے موقع پر مینا میں نبی اکرم کے پاس لوگ آئے۔ بعض نے کہا میں نے قربانی ذبح کرنے سے پہلے سر کو مونڈ لیا ہے، بعض نے کہا کہ رامی جمرہ عقبہ کرنے سے پہلے سر کو مونڈ لیا ہے۔ تو انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، جس کو مقدم کرنا تھا مؤخر کر لیا اور جو مؤخر ہونی تھی اس کو مقدم کر لیا۔ تو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ابن ابی ناصر بزنتی کی روایت امام ابو جعفر ثانی علیہ السلام سے۔ وسائل الشیعہ باب 39 ابواب ذبح میں حدیث ششم ہے، اور اسی طرح محمد بن حمران بن اعین کی روایت امام صادق علیہ السلام سے باب 2 ابواب الحلق و تقصیر میں ہے۔ اور شیخ طوسی نے اس سے صاحب و نسیان کی صورت مراد لی ہے، اور سید المدارک عاملی اس سے جہل اور نادانی کی صورت مراد لیتے جب مسئلے کا پتہ نہ ہو، جیسا کہ یہ ظاہر ہوتا ہے روایات کے درمیان جمع کرنے کی صورت میں، کیونکہ دوسری کچھ روایات ہیں جو ترتیب کو واجب قرار دیتی ہیں، جیسے عمر بن یزید کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ذبحت اضحیتک فاحلق راسک، جب آپ اپنی قربانی کو ذبح کر لو تو سر کو مونڈو، اور یہ روایت موجود ہے وسائل الشیعہ باب اول ابواب الحلق و تقصیر میں۔ تو اس میں فا ترتیب کی موجود ہے، عربی زبان میں نحو میں فا ترتیب کے لیے ہوتی ہے، فاحلق راسک۔ اور عمار صاباتی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ان رجل حلق قبل یذبح قال یذبح ویعید الموسیٰ، وہ ذبح کرنے کے بعد دوبارہ سر پہ اس طرح چلا ہے، لأن اللہ تعالی یقول لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سر نہ مونڈو حتیٰ کہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ وسائل الشیعہ باب 39 میں یہ روایات موجود ہیں۔ صحیح سعید اعرج قلت لابی عبداللہ علیہ السلام جعلت فداک معنا نساء فافیض بہن بلیل قال نعم افضى بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن۔ تو یہ پوری روایت ہے
میں آپ پر قربان جاؤں۔ مولا امام صادق علیہ السلام سے سوال کی، عرض کی ہمارے ساتھ عورتیں ہیں تو میں ان کو رات کے وقت بنا لے جاتا ہوں، تو جب جمرہ عقبہ کو پہنچتی ہیں تو اس پر کنکر مارتی ہیں، اگر ان پر قربانی نہ ہو تو وہ اپنے بالوں کو تقصیر کرتی ہیں یا کچھ بال کاٹتی ہیں۔ تو یہ روایت موجود ہے وسائل وشیہ باب 17 ابواب وقوف بالمشعر میں۔ اس طرح کی روایات کثیرہ ہیں۔ تو جو اس جام بندی پر گواہ ہے تو سید المدارک نے نقل کی ہے صحیح عبداللہ بن سنان امام صادق علیہ السلام سے، سألته عن رجل حلق رأسه قبل ان يضحى قال لا باس وليس عليه شيء ولا يعودن۔ ایک شخص قربانی کرنے سے پہلے سر مونڈ لیتا ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں، لیکن اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں، لیکن دوبارہ ایسا نہ کرے۔ وسائل وشیہ باب 39 ابواب ذبح میں موجود ہے۔ تو نہیں جو موجود ہے، منع کیا گیا ہے کہ دوبارہ ایسا نہ کرے، تو اس سے خلاف ورزی کو حرام ہونے کو سمجھا جاتا ہے، تو ترتیب واجب ہوگی۔ اور یہی نظریہ شیخ طوسی نے مبسوط میں، محقق حلی نے شرائع میں، اور نافع میں، جس کا پورا نام مختصر نافع ہے، اور علامہ حلی نے قواعد الاحکام میں یہ نظریہ اختیار کیا ہے، اور بہت سے علماء نے اکثر متاخرین کی طرف اس کی نسبت دی ہے۔ بہرحال اگر وہ جان بوجھ کر بھی اس کی مخالفت کرے تو گناہگار ہوگا، لیکن کافی ہے، کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ اس کو کافی سمجھتے ہیں۔ صحیح جمیل بھی ہے، صحیح عبداللہ بن سنان بھی ہے، لیکن ایک سوال اس میں آتا ہے کہ جو وجوب ترتیب کے قائل ہیں وہ ان روایتوں کو سہو و نسیان یا جہل و نادانی مراد لیتے ہیں، تو کیسے ان کے لیے صحیح ہے کہ وہ عمد کی صورت میں اسی سے تمسک کریں ان روایات سے، بلکہ اگر وہ کہتے کہ یہ جان بوجھ کر کام کرنے والے کو بھی شامل ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ اب ہم عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَتَعْجِبُ النِّيَّةُ فِي الرَّمْيِ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى تَعْيِينِهِ وَكَوْنِهِ فِي حَجِّ الْإِسْلَامِ أَوْ غَيْرِهِ وَالْقُرْبَةِ وَالْمُقَارَنَةِ لِأَوَّلِهِ وَالْأَوْلَى التَّعَرُّضُ لِلْأَدَاءِ وَالْعَدَدِ وَلَوْ تَدَارَكَهُ بَعْدَ وَقْتِهِ نَوَى الْقَضَاءَ۔ جب انسان 10ویں ذی الحجہ کو عید قربان کے دن جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا چاہتا ہے تو اس کے کچھ واجبات ہیں جن کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ پہلا واجب ہے کہ رامی جمرہ کے ساتھ نیت کرے، یعنی کہ اس میں چند چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ ایک تو معین کرے کہ یہ کون سے عقبہ اور ستون کو پتھر مار رہا ہے، کس قسم کی حج میں یہ عمل انجام دے رہا ہے، حجۃ الاسلام ہے یا کوئی اور قصد قربت کو بھی اس کو انجام دینا چاہیے، اور پہلے عمل کے ساتھ یہ نیت ملی ہونی چاہیے، اسی کو بیان کیا۔ وَتَعْجِبُ النِّيَّةُ فِي الرَّمْيِ، رامی جمرہ عقبہ میں نیت واجب ہے۔ المشتملۃ، یہ النیتوں کی صفت ہے، ایسی نیت کے جو مشتمل ہو علی تعیینہ، تعیین رامیہ پر مشتمل ہو، یعنی کہ میں جمرہ عقبہ کو کنکری مار رہا ہوں، وَكَوْنِهِ فِي حَجِّ الْإِسْلَامِ أَوْ غَيْرِهِ، اور وہ مشتمل ہو کہ یہ حجۃ الاسلام میں رامی جمرہ عقبہ ہو رہی ہے یا کوئی اور حج ہے۔ واجبات رامی جمرہ عقبہ میں سے دوسرا ہے کہ 7 عدد کنکریاں مکمل کرے مارنا۔ فرمایا وَإِكْمَالُ السَّبْعِ فَلَا يُجْزِي مَا دُونَهَا، 7 کنکریاں مارنا واجب ہے، پس اس سے کم تر عدد مارنا کافی نہیں ہوگا۔ وَلَوْ اِقْتَصَرَ عَلَيْهِ اسْتَأْنَفَ إِنْ أَخَلَّ بِالْمُوَالَاةِ عُرْفًا وَلَمْ تَبْلُغْ الْأَرْبَعَ، پس 7 عدد کنکریاں مارنا جمرہ عقبہ کو واجب ہے، تو اگر ایک انسان 4 کنکریوں تک نہیں پہنچتا اور کنکریاں مارنے کو ختم کر دیتا ہے، 3 پر توقف کرتا ہے اور کافی فاصلہ
درمیان میں ڈال دیتا ہے تو اس صورت میں اسے شروع سے کنکریاں مارنے پڑے گی۔ گویا کہ اس عبارت سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کنکریاں مارنے میں 4 کی حد تک اس میں موالات بھی شرط ہے، پے در پے مارے۔ اسی کو بیان کیا ہے وَلَوْ اِقْتَصَرَ عَلَيْهِ، اگر کم پر اکتفا کرے تو شروع سے اس کو مارے گا کنکریاں۔ ان اخل بالموالات عرفاً، اگر عرف کے لحاظ سے موالات اور پے در پے کنکریاں مارنے میں خلل ڈالتا ہے۔ وَلَمْ تَبْلُغْ الْأَرْبَعَ، جب اس نے 4 تک پہنچنے سے پہلے کنکریاں مارنے کو ختم کر دیا تھا اور زیادہ فاصلہ ڈال دیا، موالات میں خلل ڈال دیا، تو شروع سے اس کو مارنا پڑے گا۔ وَلَوْ كَانَ قَدْ بَلَغَهَا قَبْلَ الْقَطْعِ كَفَاهُ الْإِتْمَامُ، لیکن اگر کنکریاں مارنے کو چھوڑنے سے پہلے 4 تک وہ پہنچ چکا تھا، پھر درمیان میں فاصلہ ڈال دیا، تو باقی کو مکمل کرنا کافی ہے۔ کفاہ الاتمام یعنی باقی کنکریوں کو مکمل کرنا کافی ہوگا۔ تو جہاں تک 7 کنکریاں مکمل مارنے کے وجوب کا تعلق ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ابو بصیر جلیل القدر سے کا راوی روئی قید تھے، اپنے دور میں امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، فقیہ تھے، اصحاب اجماع میں سے تھے۔ ان کی روایت ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام ذهبت ارمی فاذا فی یدی 6 حصیات فقال خذ واحد من تحت رجلیک، مولا میں نے رامی جمرہ عقبہ کرنے کے لیے کیا اور جب میں نے مارنا شروع کی کنکریاں تو میرے ہاتھ میں تو 6 کنکریاں تھیں، فرمایا ایک پاؤں کے نیچے سے لے لو، یعنی وہیں سے کوئی ڈھونڈ لو اور وہ مار سکتے ہو۔ وسائل الشیعہ باب ہفتن ابواب العود الی منا، حدیث دوم ہے۔ تو 4 تک نہ پہنچا ہو، ان کو چھوڑ دے، فاصلہ ڈالے تو اس کو پھر شروع سے کرنا پڑتی ہے، دوبارہ سے رامی جمرہ عقبہ۔ لیکن اگر 4 تک پہنچ گیا ہو تو باقی مکمل کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فی رجل رمى الجمرۃ الاولى ب3 والثانیہ ب7 والثالثہ ب7 قال يعيد رامیہن جميعا ب7 ایک شخص نے جمرہ اولا کو 3 اور دوسرے کو 7 اور تیسرے کو بھی 7 کنکریاں ماری، فرمایا دوبارہ سب کو کنکریاں مارے 7۔ میں نے عرض کی اگر پہلے کو 4 دوسرے کو 3 اور تیسرے کو 7 کنکریاں مارے، فرمایا پہلے کو 3 مارے، چونکہ 4 پر توقف کیا تو کوئی حرج نہیں، دوسرے کو 7 مارے اور تیسرے کو پھر 7 پوری مارے، چونکہ ان میں ترتیب بھی واجب ہے۔ میں نے عرض کی اگر وہ جمرہ اولا کو 4 دوسرے کو 4 اور تیسرے کو 7 مارتا ہے، فرمایا یعید فیرمی الاولا ب3 والثانیہ ب3 ولا یعید علی الثالثہ، تو پہلے اور دوسرے کو 3 اور مار دے اور تیسرے کو پھر تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ پہلی 2 جو ہے وہ ٹھیک ہے حقیقت میں۔ وسائل الشیعہ باب 6 ابواب العود الی منا میں ہے۔ اور اسی راوی کی ایک دوسری روایت ہے صحیح السند امام صادق علیہ السلام سے، فی رجل رمى الجمار فرمى الاولى ب4 والاخيرتين ب7 قال يعود فيرمي الاولى ب3 وقد فرغ وان كان قد رمى الاولى ب3 ورمى الاخيرتين ب7 قال يعود وليرميهن جميعا ب7 وان كان رمى الوسطى ب3 ثم رمى الاخرى فليرمي الوسطى ب7 وَإِن كَانَ رَمَى الْوُسْطَى ب4 رَجَعَ فَرَمَى 3۔ یہ بھی اسی باب میں ہے اور اسی معنی میں ہے کہ اگر جمرات کو اس نے سنگسار کرنا ہے، پہلے کو 4 دوسرے 2 کو 7 مارتا ہے تو فرمایا پلٹ کر پہلے کو 3 اور مار دے کافی ہے، اور اگر پہلے کو 3 دوسرے 2 کو 7 ماری ہے تو پلٹ کر پہلے کو 7 اور پھر باقی کو بھی 7 کنکریاں مارنی پڑے گی۔
اور اگر درمیانے کو 3 ماری ہیں تو پھر اس کو دوبارہ کنکریاں مارے 7 اور پھر بعد والے کو بھی 7 مارنی پڑے گی، اور اگر درمیانے کو 4 ماری ہیں تو پلٹ کر اسی کو 3 اور مار دے تو کافی ہے۔ جبکہ اس میں شیخ صدوق علیہ رحمہ کا نظریہ بطلان کا، لیکن ان کی دلیل نہیں ہے سوائے کہ وہ موالات کے فوت ہونے کے قائل ہیں اور یہ روایات ان کے خلاف حجت ہیں۔ ہاں اگر 4 سے وہ تجاوز نہ کر چکا ہو تو پھر موالات کو پورا کرنے کے لیے شروع سے اس کو مارنا پڑے گا۔